بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین محترم، آئیے کربلا چلیں۔ میری چشم تصور دیکھ رہی ہے کہ 10 محرم 61 ہجری کا سورج بڑی آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے۔ دو لشکر آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ یزیدیت حسینیت کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتی ہے۔ ایک طرف ہزاروں کا لشکر عمر بن سعد ملعون کی سپہ سالاری میں طبل جنگ کا منتظر ہے، دوسری طرف 72 نفوس ہیں جو یزیدیت کے گلے میں لعنت کا طوق قیامت تک ڈالنے کے لیے شہادت اور قربانی کے جذبہ سے سرشار ہیں۔ 10 اور 11 سال کے بچے یوں چہکتے پھر رہے ہیں جیسے آج روز عید ہو۔ ان کا سپہ سالار کربلا میں حق کا نمائندہ، آخری نبی کا نواسا اور فاتح بدر و حنین کا فرزند ہے، جس کے متعلق حفیظ جلندری نے کہا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، جو کافروں کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ جنگ آزما ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو مصلحت کا سانپ سونگھ گیا ہے اور زر و جواہر کی چمک نے دین و ایمان کا سودا کر دیا ہے۔ اور اکیلا حسین کیوں اسلام کا جھنڈا تھامے شاہراہ عظیمت پر گامزن ہے؟ دراصل حسینیت دنیا کو بتا دینا چاہتی ہے کہ اسلام کے وارث اور شریعت کے محافظ آل محمد ہیں۔ معرکہ بدر و حنین ہو یا لب فرات لڑی جانے والی جنگ، ان جنگوں میں فتوحات کا سہرا آل محمد کے سر ہے۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اللہ جل جلالہ سے ملاقات کر چکے۔ خلافت راشدہ کا دور ختم ہو چکا، اب ملوکیت کا دور دورہ ہے اور باطل کا نمائندہ یزید ملعون برسر اقتدار ہے۔ دین اسلام کے عقائد اور روایات بدلنے اور شریعت کی دھجیاں اڑانے کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں۔ زر و جواہر لوگوں کے ایمان خریدنے کے لیے بے دریغ لٹائے جا رہے ہیں۔ انسانیت اور اسلام کی کشتی بیچ مجھدار ڈوب رہی ہے۔ ملوکیت اور لادینیت کا سیلاب بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ یزیدیت حصول مقصد کے لیے تمام اسلامی اصولوں کو اپنے پاؤں تلے روند رہی ہے، اساس اسلام کو کمزور کرنے میں مصروف ہے۔ خاندان نبوت سے دشمنی اور حسد کی آگ شام کے اوانوں میں بڑی شدت سے زور پکڑ چکی ہے۔ سلطنت اور اقتدار کے زوم میں یزیدیت شراب میں بدمست ہو کر دین کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا چاہتی ہے۔ ایسے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا، فرزند فاتح بدر و حنین، مولا حسین یزیدیت کے سامنے چٹان بن کر کھڑے ہو گئے اور روز عاشور ایسی قربانیاں دین اسلام کو رہتی دنیا تک قائم و دائم رکھنے کے لیے پیش کیں کہ جن میں 6 ماہ کے علی اصغر سے لے کر 20 سال تک کے قمر بنی ہاشم جناب عباس اور حبیب ابن مظاہر، بریر ہمدانی اور مسلم بن اوسطا جیسے عمر رسیدہ لوگ شامل تھے۔ وقت عصر تک جنگ جاری رہی اور وقت نماز جو سر اللہ جل جلالہ کے حضور سجدہ ریز تھا، کاٹ کر نیزہ پر بلند کر دیا گیا۔ ذوالجناح میدان جنگ سے اپنے سوار کی شہادت کی خبر لے کر خیام میں موجود ہے، لیکن یہ کیا؟ بے غیرت فوج کے بے غیرت سپاہی خیام حسینی کا رخ کر رہے ہیں۔ خیموں کو آگ لگائی جا رہی ہے، لوٹ مار کا بازار گرم ہے، امام حسین کے گھر کو لوٹا جا رہا ہے، بیبیوں کے سروں سے چادریں کھینچی جا رہی ہیں، ننھے بچے خوفزدہ ہو کر میدان میں بھاگے پھر رہے ہیں اور ملائن کے گھوڑوں کے نیچے آ کر کچلے جا رہے ہیں۔ مردوں میں صرف امام زین العابدین بچے ہیں، لیکن وہ بھی بیمار ہیں۔ بالآخر مصائب و آلام کی یہ رات بھی گزر گئی۔ اب 11 محرم کا سورج طلوع ہوا۔ یزیدیت رسیاں اور ہتھ کڑیاں لے کر پہنچ گئی۔ اب رسول خدا کی بہوؤں اور بیٹیوں کو اسیر کیا جائے گا اور کو بکو پھرایا جائے گا، لیکن یہ خاکسار سمجھتا ہے کہ یہ بھی حسینی مشن کا دوسرا حصہ تھا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو لوگ جس طرح غدیر کو بھول گئے،
کربلا کو بھی بھول جاتے۔ دیجیے جناب، اسیران کربلا کا قافلہ کوفہ کے بازاروں سے گزر رہا ہے۔ سیدہ عالیہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اور جناب سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے خطبات نے کوفہ میں آگ لگا دی ہے۔ لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں، کفِ افسوس مال رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے جرم کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ قافلہ بازاروں سے ہوتا ہوا ابن زیاد ملعون کے دربار میں پہنچ گیا۔ بات چیت شروع ہوئی۔ وہ ملعون اپنی فتح کے نشہ میں سرشار ہے، لیکن جناب سیدہ عالیہ زینب سلام اللہ علیہ کے جوابات سن کر اتنا خوفزدہ ہوتا ہے کہ 3 دن کے بعد اسیران کو شام روانہ کر دیتا ہے۔ اب شام کا دربار ہے۔ یزید پلید اپنے 900 درباریوں کے ساتھ تخت نشین ہے۔ یہاں بھی جناب امام زین العابدین اور جناب سیدہ عالیہ زینب سلام اللہ علیہ کے خطبہ نے وہ سماں باندھا کہ لوگ جان گئے کہ کربلا میں باغی نہیں مارے، خاندان نبوت کا گھر برباد کیا ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ یزید اسیران کی رہائی کا حکم جاری کرتا ہے اور 10 دن تک دمشق میں مجلس اعزاء کا فرش بچھانے اور امام مظلوم کا سوگ منانے کی اجازت دیتا ہے۔ یہاں سے ہی لعنت کا طوق اس کے گلے میں پڑ گیا۔ باطل ہار گیا اور حق جیت گیا۔ یزید جیت کے بھی ہار گیا اور حسین ہار کے بھی جیت گیا۔